ہم تو بہت نیچے، تو حیثیت سے بڑی اونچی بات ہے، ہم تو بہت نیچے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف ہماری زبان سے ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے۔ تو عدی آئے، عدی کو دیکھتے ہی کہا ہاں عدی آ بھائی، وہ تیرا انتظار کر رہے تھے۔ عدی فرماتے میں کانپ گیا کہ رسول اللہ کو میرا نام پتہ ہے۔ ابھی مصافحہ کر کے بیٹھے، رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی تمہارے سے گھر پہ بات ہوگی، مسجد میں بات نہیں کرنی۔ عدی فرماتے ہیں مجھے دوسرا جھٹکا لگا کہ ان کو کیسے پتا ہے میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوچ رہے کوئی محل ہوگا۔ مسجد نبی سے نکلے، عدی رضی اللہ عنہ کو لے کے چلنے لگے۔ دوپہر کا وقت ہے لیکن ابھی مسجد سے پورا نکلے بھی نہیں، ایک عورت دوڑتی آئی، سدری، سمجھتے ہو سدری؟ جن کو کملے کہتے ہیں، جن کا دماغ پورا نہیں چلتا۔ ایک عورت آئی سدری، اس نے آگے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام، فرمایا یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے مجھے۔ ہمارے پاس تو کوئی کام لے کے آ جائے نا بات کرنے، خاص کر جائے ہم بھی سارے دن دفتر میں بیٹھ کے لوگوں کی بات سنتے ہیں، تو اگر کوئی ہمارے پاس کام لے کے آ جائے نا، لیڈراں کو آ جائے، افسراں کو، مدے دی گل دس ہن کی ہویا، اینا ٹائم نہیں ہے مترا کو، اب بتا اینڈ کی بات بتا تاکہ تیرا فون کر کے معاملہ نپٹا دیں فوراً۔ اس سدری عورت نے آ کے رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ صحابہ سارے پریشان کہ یہ تو سدری ہے، کملی ہے۔ سورہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ الگ گل کرنی ہے، ان سب کے ساتھ نہیں کرنی، آپ ذرا میرے ساتھ سائیڈ کو چلیں۔ وہ کالی کملی والے کو لے کے 10-20 قدم ایک طرف کو چلی گئی، اور آپ یقین مانیں آج کا چھوٹا مولوی بھی بنا جان نماز بچھائے نہیں بیٹھتا ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی بچہ بھی بنا گدے کے نہیں بیٹھتا ہوگا۔ اس سدری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ یہاں ریت پر بیٹھے میرے ساتھ۔ کائنات کا مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس عورت کے ساتھ بیٹھے، اور پھر اس نے اپنی گفتگو شروع کی، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ سدریوں کی تو باتیں ہی نہیں ختم ہوتی بھائی، بہت دیر بات کرتی رہی۔ اچانک اس کے دل میں آ کے یا رسول اللہ بہت لمبی بات ہوگی، اب آپ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آئے۔ ادھر عدی حیران ہے کہ یہ مسلمان، یہ وہ ہیں جن کو لوگ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ ہیں، یہ غریبوں کو چھوڑو، یہ پاگلوں کی بات بھی ایسے سن رہے ہیں۔ اور صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کو شاید نعوذ باللہ پتہ نہیں کہ یہ عورت کملی ہے، اور صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے صحابہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کملی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں اس کی سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا۔ لگتا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مطلب سدروں کی اگر ساری دنیا نہیں سنتی تو مسلمان بھی نہیں سنیں گے تو پھر اور کون سنے گا۔ محمد رسول اللہ نے تعلیم دی ہے۔ اور پھر عدی بن حاتم طائی کو گھر لے گئے، وہ حیران ہے، 2 کمروں کا حجرہ، کھجور کی چھت، کھجور کی چٹائی، دودھ پیش کیا، کھجوریں کھلائیں، فرمایا آرام کا وقت ہو گیا آپ تشریف لے جائیں۔ عدی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعات آپ کو میں نے سنا دیے ہیں تو شاید کوئی بات پلے پڑ گئی جی کہ نہیں پڑ گئی؟ پڑ گئی پلے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم ایک خدا کی عبادت کے ساتھ محمد رسول اللہ کا انسانوں کے نام پیغام ہے ہم۔ اور اگر آپ نے اسلام کی تصویر دیکھنی ہو، اسلام کی فوٹو دیکھنی ہو اگر، تو آپ سب کے گھر میں وہ اپلبدھ ہے، جائیے اپنے گھر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اس میں جو تصویر نظر آ رہی ہے وہی اسلام کی تصویر ہے غیر مسلموں کے سامنے۔ یہ تصویر اگر سچ بولتی ہے تو اسلام سچ بولتا ہے، یہ تصویر اگر بے ایمانی نہیں کرتی تو اسلام صداقت کا مذہب ہے، یہ تصویر اگر ماں باپ کا احترام کرتی ہے تو اسلام ماں باپ کا احترام کرنے والا مذہب ہے۔ اس تصویر کو اچھا بنائیں جو آپ کے شیشے میں نظر آ رہی ہے۔ یہ مسجد کیوں بناتے ہیں ہم؟ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ پیر جی سے جا کے پوچھو، اچھی نماز، سب سے پاورفل نماز، طاقتور نماز تہجد کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے جی؟ کون سی؟
تہجد کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے جی؟ رات کو 2 بجے. کتنے بجے ہوتی ہے؟ تہجد کے لیے مسجد میں آنا ہے؟ اور بولو ان کو بولنے. اور تہجد کے لیے مسجد میں آنا ہے؟ نہیں آنا. مسجد کی ضرورت ہے تہجد کے لیے؟ اور بولو جی نہیں ضرورت نا. تہجد کے لیے امام کی ضرورت ہے؟ تہجد کے لیے امام چاہیے. اور زور دی بولو کو روٹی کھوا کے بھیجیں گے تم. تہجد کے لیے امام چاہیے؟ نہیں چاہیے. اچھا جی. آنے کا انتظام ہے بھائی, آپ زور سے بولیں انشاءاللہ. تہجد کے لیے امام چاہیے آپ کو؟ نہیں چاہیے. تو تہجد کے لیے اذان چاہیے؟ نہیں چاہیے. تو پھر یہ جو 5 نمازیں ان کے لیے مسجد کیوں؟ 5 نمازوں کے لیے اذان کیوں؟ 5 نمازوں کے لیے امام کیوں؟ 5 نمازوں کے لیے الگ سے عمارت کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب اگر پوچھتے ہیں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا کی پہلی مسجد انہوں نے بنائی, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی پہلی مسجد ہے وہ. مسجد کیوں بنائی؟ فرمایا اذان دے کے نماز پڑھیں گے. یا رسول اللہ اذان دینی کیوں ہے؟ تاکہ پتہ لگ جائے نماز کا ٹائم ہو گیا. یا رسول اللہ پھر وقت ہو گیا تو اب کیا کریں؟ وہ مسجد میں آؤ. مسجد میں کیوں آئے؟ فرمایا اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے. اکٹھے ہو کے کیسے پڑھیں؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے پڑھیں گے. کندھے سے کندھا کیوں جوڑ لیں؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں. فجر کی نماز میں عثمان نہیں آیا, ظہر میں عثمان نہیں آیا, عصر میں عثمان نہیں آیا, مغرب میں عثمان نہیں آیا, تو عشاء میں تو ولی شمالی گھر پوچھنے جائے گا کہ عثمان کہاں گئے آج. اگر پریشان ہوگا پریشانی دور کرے گا, دکھ درد میں ہوگا تو دکھ درد بانٹے گا. پتہ یہ لگا یہ 5 نمازیں صرف عبادت کے لیے نہیں بنائی, یہ عبادت اس لیے بنائی کہ تم اچھے بندے بن جاؤ. یہ مسجد اس لیے بنائی کہ ایک طاقتور سماج پیدا ہو, ایک طاقتور معاشرہ پیدا ہو جس میں نفرتیں ختم ہو جائیں, جس میں محبتیں عام ہو جائیں. یہ مسجد اس لیے بنائی کہ تڑپتے ہوئے لوگ یہاں آئیں گے تو پھر وہ راحت پائیں گے. سبحان اللہ. ایدہ نہیں کہ مسجد کوئی بنا نماز دے آ گیا, نال ہی پچھوں آ گیا متولی, انہیں آگے پکھا کرتا بند کہ نہ تو بنا نماز کے ٹائم کیا. کن گدھوں کے ہاتھ میں مسجدیں پکڑا دی ہم نے. یاد رکھو چاہے مسجد ہو یا کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو, جو میرے نبی نے سکھایا ہے. رسول اللہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو ننگے تھے ان کو کپڑے بانٹے, مسجد نبوی میں بیٹھ کے بھوکوں کو کھانا کھلایا, مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگوں کو سواریاں بانٹی ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں تک پہنچ جائے. اور جن لوگوں کے پاس آج مسجدیں ہیں, اگر ان کی مسجد میں غریب کے لیے 2 لقمے نہیں ہیں, اگر ان کی مسجد میں مسافر کے لیے چھت نہیں ہے, اگر ان کی مسجد کے لیے مصیبت زدہ کے لیے آرام نہیں ہے, تو پھر ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مسجد کی سرداری پر قائم رہیں, کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے نوکر ہیں, مالک نہیں ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کون ہے جی یہ؟ معاملہ ہو گیا پٹھا. توڑے والے پاسے تا زیادہ ہی ہے, ساڈے پنجاب تا شکر ہے جی. توڑے والے پاسے تا جدہ جدہ ادھر نو اگے نو جاؤں گے بس اللہ ہی خیر کرے. پھر تا مسجدوں کے نوکر مالک بن گئے. اور مالکوں کو یہی پتا نہیں محلے میں یتیم کتنے. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھو امام بخاری کی نگاہ سے انس کو بلایا, انس دائیں طرف لوگوں نے کھانا کھایا, ابو ہریرہ کو بلا کے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ اصحاب صوفہ پر کھانا پہنچا. بلال کو بار بار بلا کے پوچھتے ہیں کہ ہماری گلی اور محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. مسلمان بھی ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے, نمازی بھی ہو اور اس کا ساتھ والا بندہ بھوکا رہ جائے. آج بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات ہے کہ میں کسی ہندو بھائی کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا, کسی سکھ کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا, کسی دلت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا, پھر یہ انصاری قریشی پٹھان تو ہو سکتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنوائی اس لیے کہ یہ انسانوں کے دلوں پر ملہم رکھیں گی.
یہاں ایک خدا کی عبادت کے ساتھ لوگوں کو اچھا بنایا جائے گا. اچھا کس کے لیے بنانا ہے جی؟ وہ اچھا کس کے لیے بنانا ہے؟ اچھا بنانا ہے اپنے ماں باپ کے لیے. کس کے لیے جی؟ ماں باپ کے لیے. نماز کے لیے وضو ضروری ہے؟ اور بولو جی ضروری ہے. ماشاءاللہ. تو نماز کے لیے ماں باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے. لکھ کے لے جاؤ اس کو. فتوے سننے کا شوق ہے نا تمہیں؟ آخر میں میرے سے بھی فتوے سن لو 2-4. نماز کے لیے وضو ضروری ہے. نماز کے لیے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے. رسول اللہ نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو کالی کملی والے نے پھر فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے اسے کھلا رکھو. تمہاری مرضی ہے. سریا کی بلندیوں پر تھی جنت. جب رسول اللہ زمین پر آئے اللہ نے جنت کو سریا کی بلندیوں پر رکھا. اور ایک دن جوش میں جنت کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے محمد رسول اللہ نے اسے ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے. تو نماز کے لیے ماں باپ کی رضامندی بھی. ماں باپ کو ناراض کر کے نماز پڑھیں گے فرض ادا ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی. جو بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. جن کی اولاد ان سے ڈرتی ہے ان کی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے. جن کا پڑوسی ان کو دیکھ کے دروازہ بند کر لیتا ہو ان کی بھی نماز کس کام کی. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس سے پریشان رہتا ہو. تے پتہ یہ لگ گیا نماز کلے سجدے کرن لی نہیں بنائی ہیں کہ دے سجدہ نا. اگر ان سجدوں میں برائیوں کا خاتمہ نہیں ہے مولوی سے کیا پوچھنا ہے. اگر آپ کی نماز آپ کو جھوٹ بولنے سے روکتی ہے تو ہو گئی. اگر آپ کی نماز کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالنے سے روکتی ہے تو نماز ہو گئی. اگر آپ کی نماز آپ کے ماں باپ کی اطاعت سکھاتی ہے تو نماز ہو گئی. اگر آپ کی نماز آپ کو حرام کھانے سے روکتی تو نماز ہو گئی. اگر آپ کی نماز آپ کے بھائی سے وفاداری سکھاتی تو نماز ہو گئی. اگر آپ کی نماز آپ کے پڑوسی کی مدد کرنا سکھاتی نماز ہو گئی. اگر آپ کی نماز بھوکے کے منہ میں لقمہ ڈالنا سکھاتی تو نماز ہو گئی. اگر آپ کی نماز بھٹکے ہوئے کو راستہ سکھاتی تو نماز ہو گئی. اگر نماز ان کاموں کی طرف توجہ نہیں دلواتی قیامت تک نماز پڑھتے رہو نماز نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تو وقت بھی ہو گیا ہے. ہمارا کام ہے عزتیں بانٹنی. کیا بانٹنا ہے جی؟ ہمیں کیوں اللہ کے رسول نے یہ دین دیا ہے؟ عزتیں بانٹنے کے لیے. کس کے لیے؟ عزتیں بانٹنے کے لیے. ایک چھوٹا سا فلسفہ سن لیجئے آپ. مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ اگر گنتی کر لو جوان زیادہ ہیں بڈھے کم ہیں. اگر آپ گھر پہ چلے جائیں گے اپنے تو گھر میں بچے زیادہ ملیں گے. بچوں سے بعد میں جوان ملیں گے. جوانوں کے بعد ملیں گے بڈھے. گنتی کے حساب سے اگر آپ گھر میں جائیں گے جوائنٹ فیملی ہے 5 7 8 بچے 2 بھائی 2 ان کی بیویاں آگے ان کا باپ یا ماں دونوں میں سے جو بھی. گنتی اگر لگائی جو حساب ہے اس کے حساب سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو بڈھوں کی تعداد کم ہے اس کا مطلب ہر ایک جوان بڈھا نہیں ہوتا. اس کو پہلے ہی موت آ جاتی ہے. اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے ہو. پتہ نہیں کس غلط فہمی میں ہو. بچے 20 ہیں بڈھے گھر میں 2 ہیں. پتہ یہ لگا کہ یہ جو 80 90 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں ہر ایک جوان کی قسمت میں تھا ہی نہیں کہ وہ 80 90 سال کا ہوتا. یہ گھر میں جو بچوں کی گنتی زیادہ ہے نوجوان زیادہ ہے وہ ہر ایک بچے کی قسمت میں جوان ہونا ہی نہیں لکھا. کوئی 10 سال کی عمر میں، کوئی 15 سال کی عمر میں، کوئی 20 سال کی عمر میں، کسی کو 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں زندگی دھوکہ دے گئی. سب کی زندگی میں جوان ہونا نہیں لکھا. کبھی اللہ تعالیٰ کے الفابیٹک بھی چیک کرو دیکھو کس حساب سے دنیا بنائی ہے. اب بھی نہیں سدھرو گے. پیچھے تو پلٹ کے دیکھو کبھی کتنوں کو چھوڑ آئے. کتنے بڑے تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کتنے یار دوست تھے بچپن کے قبروں میں چلے گئے.
کتنے بھائی بہن تھے جو آج ہمارا ساتھ چھوڑ کے اللہ کے حضور چلے گئے, کبھی یاد ہی نہیں کیا ان کو. پیچھے پلٹو تو صحیح, دیکھو تم کتنے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو. اس لیے آگے جانے سے پہلے باقیوں کو ساتھ لینا. لیں گے انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو ذلیل کرنا ہے, بھئی انہوں نیچے لگانا ہے, کسی کو ذلیل کرنا ہے, نیچے لگانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پوری پاور لگانی ہوگی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے. چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں, پھر اپنی بات ختم کر دوں گا. مثال کے طور پہ آپ چھت پہ کھڑے ہیں, آپ بھی اور آپ کا مخالف بھی, چاہے وہ آپ کا بھائی ہے, چاہے آپ کا رشتہ دار ہے, یار دوست ہے, دونوں آدمی چھت پہ کھڑے ہو. اب آپ چاہتے ہو کہ اسے نیچے اتارنا ہے, تو آپ اس کی پیٹھ پہ دونوں ہاتھ لگا کے زور لگاؤ گے کہ چل نیچے اتر. وہ کہتا ہے میں نہیں اترتا. پھر بھی آپ 2-4 بندوں کو لے کے زور لگاؤ گے تو وہ دھکے سے ایک ایک سیڑھی نیچے اترنا شروع ہو جائے گا. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ سیڑھیاں اتر کے نیچے پہنچ گیا, تو آپ کہاں پہنچیں گے اس وقت؟ آپ بھی اس کے ساتھ نیچے پہنچ جائیں گے. پلے پئی کہ نہیں؟ مطلب اگر یہ خواہش ہے کہ کسی کو تھلے لگانا ہے, ذلیل کرنا ہے, جب آپ اس کو پریس کرنا شروع کرو گے, وہ تو نیچے پہنچ ہی جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے مقام سے نیچے چلے جائیں گے. تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتے ہوئوں کو اٹھایا ہے, چھاتی سے لگایا ہے. یہ شریکیاں نال کسی دی بندی نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں اکثر اپنے دوستوں کو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہوتا نا کہ شریک داروں کے لیے دعا کرو, یہ برائی کریں تم بھلائی کرو, اگر رسول اللہ نہ کہہ کے جاتے تو آج یہ نسل ختم ہو جاتی. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے برائی کرے تم اس سے بھلائی کرو, اور اس حد تک بھلائی فرمایا جب کوئی مظلوم غریب بھی آ جائے تو پھر اس کی مدد کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, آنکھیں نہ چراؤ, پوری طاقت کے ساتھ غریب کی مدد کرو. کہ اللہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہاری کامیابی غریبوں کے اندر رکھی گئی ہے. تو کریں گے جی انشاءاللہ. تو اپنے گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. نماز جیسے میں نے آپ کو سمجھائی ویسے ہوگی انشاءاللہ. خاص کر جن نے بوڑھے ہیں ویسے گستاخی دی معافی نال کہنا, جے کوئی ساڈے ورگا 5 دن بعد نماز پڑھنا آ جائے نا, جیسے ہی مسجد میں آئے گا, اچھا آج تو کدھر کو منہ اٹھایا بھائی, تو کیسے آ گیا غلطی سے. تانا دینا سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ. کسی کو تانا دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے, منع فرمایا کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا. تو کریں گے کوشش انشاءاللہ اچھائی کی انشاءاللہ. تو اپنے گھر سے شروع کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. کہاں سے شروع کرنی ہے؟ گھر سے. تو گھر میں سے بھائی کس سے شروع کرو گے؟ کوئی ایک شریف آدمی بتاؤ. آپ گھر سے تبلیغ شروع کرنی ہے تو گھر میں کس سے شروع کرو گے بھائی؟ بولو. ماں باپ سے. اچھا ایک گل ہے, تھوڑا ٹرینڈ سارے دا ایک ہی ہے. میں مانسے گیا, اتنے موگے دے کول پنڈ ہے پلور, اتنے ادھا ہی میں لوگوں کو کہا, میں کہا گھروں شروع کرنی ہے آپ سسٹم ٹھیک کرنا. ایک نو پوچھا, میں کہا کتوں شروع کریں گا؟ جدہ آ کہندے, وہ کہندا جی اپنی امی تو شروع کروں. میں بلے پترا تو پڑھایا. او ماں باپ سے نہیں, یہاں اپنے آپ سے. ہم نے ماں باپ کے لیے اچھا بننا ہے, ہم نے اپنی بیوی کے لیے اچھا بننا ہے. ہماری اپنے بچوں سے اتنی دوری ہے کہ جب ہم گھر پہنچتے نا رات کو تو جنانی کہندی لانے دار آ گئی, اپنی کھڈا چ وڑ جو, سویرے جاؤ گا تو گل کریں گے. اچھا پھر بچے بھاگ جائیں تو روتے کیوں پھرتے ہو؟ ان سے یاری کرو یار, تمہاری اولاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اپنے بچوں سے محبت کرو, ان کو چھاتی سے لگا کے پالو اپنی, ان کی چھاتی میں تمہاری محبت. آج کل بچے کیوں بے وفائی کر رہے ہیں؟ وہ جم دے نو 3 سال دے نو پلے وے چ پائی دا, وہ پھر ساری زندگی نو کھیڈ ہی بنا دیں. گھر سے شروع کرنا ہے اپنے آپ سے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں. اپنی بیوی کے ساتھ محبت. بیوی کا ایک قصہ آپ کو سنا دوں, وہ تو 8:30 گئے, بڑا مزیدار قصہ ذہن میں آیا, پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خدمت میں پیش ہے. ایک بندہ یمن میں رہتا تھا, اس کی بیوی نا کسی شہزادے کی بہن تھی,
اس نے شادی کر لی, آپ بھی جگیردار تھا, ذرا سی بات ہو اس کو ڈانٹ دیتی تھی, بڑا پریشان ہوا. اس کو کسی نے کہا کہ جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں آج کل, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں, بڑے جلالی تھے, 65 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ تھے, کتنے گورنر, کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے نیچے کام کر رہے تھے. کسی نے کہا بھی عمر کے پاس چلا جا, اپنی بیوی کی شکایت لگا جگہ, اگر انہوں نے ڈانٹ دیا نا اسے ایک بار, پھر یہ بندے دی پوتی بن چکی, پھر نہیں کر دی. وہ یمن سے چلا, مدینے پہنچا, مسجد نبوی میں گیا, شام کا ٹائم تھا, پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں, کہہ دی وہ تو گھر چلے گئے. اس نے جلدی تھی, آج کل لوگوں کو بھی جلدی ہوتی, پہلے بھی جلدی ہوتی تھی, تو پیچھے پیچھے گھر ہی چلا گیا, پوچھتا ہوا کہ بھی کون سا گھر ہے, کسی نے کہا یہ گھر ہے. ابھی دروازہ تھوڑا سا کھٹکھٹایا تھا تو اندر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی جواب نہیں دیا, ان کی بیوی کی آواز آ رہی ہے, کی کہہ رہی ہے, آپ دیکھ لا پتندر پیچھے ہی آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 65 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, مسلمانوں کا خلیفہ ہے, اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان نہیں گزر سکتا ہے وہاں سے. آواز ابھی دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیوی کیا کہہ رہی ہے, دیکھ لا پتندر پیچھے ہی آ گئے. تو ساری دیہڑی مسجد کم اور کوئی نہیں, گھر آیا پیچھے ہی آ گئی, مصیبت نہ لی. 4-5 اس نے سنا دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں اندر, اپنی بیوی کو کہہ رہے کوئی بات نہیں, بھلی مانس, آ ہی گیا اللہ کا بندہ, تو مجھے 2 منٹ کا وقت دے کہ میں اس کی سن لوں. کہنے لگے اچھا اچھا جا سن لو. تو جب دروازہ کھول کے باہر نکلے نا, جب اس نے خلیفہ کو دیکھا تو دیکھ کے نا واپس چل پڑا. عمر نے روکا, فرمایا ادھر آ, ادھر آ, کیا بات ہے, آیا کیوں تھا؟ وہ کہتا نہیں جی نہیں, بس کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. اور پوچھا نہیں نہیں بتا تو صحیح, آیا کیوں تھا تو؟ اور کہنے لگا جناب رہنے دو, بس میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا. اپنے قریب بلایا, پترا گل تو دس کی ہوئی. وہ کہنے لگا جناب میں تو اپنی جنانی دی شکایت لا کے آیا سی, پر میرے والی تیرے والی سے ٹھیک ہے بھی اتنا. سنے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان لوگوں کو جن کو اپنی بیویوں سے ناراضگی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا, فرمایا پترا اللہ نے جو عزتیں دی ہیں نا, یہ ان بیویوں کی دعاؤں سے دی ہیں. کیا یہ کم ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہ میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے, میری غیر موجودگی میں یہ میری اولاد کو پالتی ہے, میری غیر موجودگی میں یہ میرے ماں باپ کا احترام کرتی ہے. اب میں سارا دن باہر سلطنت کے کاروبار کو دیکھتا ہوں, دین کی خدمتوں کو دیکھتا ہوں, پورے حق ادا نہیں کر پاتا. اگر اس نے 2-4 سنا دیا تو پھر کون سی بڑی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے گھر کا ولی بنایا ہے. اللہ نے اس کی عزتوں کے صدقے آنے والی نسلوں کو بہترین جوان اور اچھی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. اگر ہم اس کی 2 باتیں سن لیں گے تو اللہ اس سے اور راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن گل سنو ایک اور جاندے جاندے, مینوں ڈاکٹر اصغر صاحب ہے سمانے چ, انہاں دا فون آیا مینوں ایک دن, کہندے مولوی صاحب جنانیاں دے حق چ انیاں گلاں کردے ہو, میری والی تا سر تے ہی بہ گئی. کہندے انہاں نوں یہ بھی کہہ دیا کرو ساڈی بھی عزت کر. لیکن رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کے لیے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے بعد شوہر کا حکم ہوتا. اپنے شوہر کا احترام کریں گی تو نماز ہو جائے گی. وقت بھی بہت ہو گیا, حضرت پیر صاحب مدثر اللہ علیہ تشریف فرمائے, باتیں پھر ہوتی رہیں گی, لیکن میری آپ سے آخری گزارش یہی ہے کہ ہم گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ, اور لوگوں کو عزتیں بانٹیں گے, مشکلیں کم کریں گے, آسانیاں تقسیم کریں گے. وآخر دعوانا